اچھا مجھے بتا دیں گورنر صاحب، اس اہم عہدے پر بیٹھ کے آپ کے پی کے کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز انفارچونیٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصادم کی کیفیت بن رہی ہے، کوئی سول ڈس اوبیڈینس ٹائپ چیز چل رہی ہے. تصادم کوئی نہیں ہے، کوئی ہم نے یہ نہیں کہا. سول ڈس اوبیڈینس تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ریزیشن کا حملہ کریں، حملے آور ہو جائیں. دیکھیں وہاں پر ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں. وابڈا کے بھی مسائل ہیں، عوام کو اس سے زیادہ مسائل ہیں. عوام کو اس سے سب سے زیادہ مسائل ہیں کہ عوام اس وقت مطلب ہے کہ وہ فیس کر رہی ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ. وابڈا کو اس لیے مسائل ہے کہ ان کی ریکوری نہیں ہو رہی، ان کے اپنے مسائل ہیں. تو اس مسائل کا حل ڈائلاگ سے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا عوام کے ساتھ، وابڈا کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کہ ہم اس چیز کا کیسے حل نکال سکیں. اب جب سی ایم کہے کہ جو وابڈا بجلی چوری کرے اس کے خلاف آئی جی کو کہا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں دینی، تو پھر ہم کو بل کیوں دیں؟ سارے چوری کیوں نہ کریں؟ جب ایف آئی آر ہی نہیں ہونی تو سب چوری کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ہم نے اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. 2 خیبر پختونخوا اس ملک میں، آپ کبھی آئیں، آپ لوگ اسلام آباد کے ان ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ سکے، باہر نکلے، پشاور جائیں، پروگرام کریں، سوشل میڈیا کا خیبر پختونخوا بھی دیکھیں اور حقیقی خیبر پختونخوا بھی دیکھیں. کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ بہت سی ڈفرینس. دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 34 یونیورسٹیاں ہیں، 26 یونیورسٹی کے پاس چانسلرز نہیں ہیں، آج تک اپوائنٹ نہیں کر سکے. پچھلی حکومت نے ایک سرچ کمیٹی بنا کے کچھ کیا تھا، چیف سیکرٹری تک غالباً وہ چیزیں پہنچی، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے لوگ لگائیں گے. اس پہ ابھی تک جو ہے پروسیس نہیں ہو سکا. پھر جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کا سرکاری وکیل بیان دیتا ہے کہ ہم نے تو کر لی ہے اور گورنر کو ہم نے سمری بھیج دی، ابھی تک وہ مصروف ہیں، شاید نئے ہیں تو انہیں سائن نہیں کیوں گے، اور میرے پاس کوئی سمری نہیں ہے. آپ کے پاس سمری نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. میں نے کہیں اس پہ کوئی سمری نہیں بھیجی. اگر ایک سمری بھی میرے پاس پینڈنگ ہو. آپ کے عملے نے ادھر ادھر تو نہیں کر دیا؟ آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ صاحب تھے اس ٹائم پر، عارف الوی صاحب، تو پھر انہوں نے کہا تھا میرے عملے نے سگنیچر کر کے ادھر ادھر. پریزیڈنٹ الوی صاحب تو اور شاید ہے نا، ان کے نہیں ہے، کوئی سرچ کمیٹی بنی نہیں ہے، پروسیس ہی نہیں ہوا، تو پھر کیسے ہوگا مجھے بتائیں. ایک چیز میں پروسیس ہوگا تو پھر ہوگا نا، پروسیس ہی نہیں ہوا. تو میری تجویز ان کو یہ ہے کہ جو پچھلی سرچ کمیٹی نے اور پچھلی حکومت نے جو کام کیا تھا، مطلب ہے کہ اسی کو آپ اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ یہ پورا پروسیس کر سکیں. دوسری بات یہ ہے، یہ بات کرتے ہیں یوتھ کی، سپورٹس کی. 15 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں کوئی جو ہے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. 15 سال. ایک ہمارا اکلوتا اسٹیڈیم ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم، 2017 سے بن رہا ہے، ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی، اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا. کتنے سال ہو گئے؟ 17 سے حساب لگا نا، میں تو حساب میں بہت کمزور. مطلب 7 سال تو ہو گئے نا ادھر. اب اس پہ تو نیا اسٹیڈیم بھی بن سکتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہے وہ تو میں نے محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ اگر جیسے آپ نے ہمارے سی ایم کو اڈاپٹ کیا ہوا، اس طرح اس گراؤنڈ کو بھی اڈاپٹ کر لیں. ایک منٹ، محسن نقوی صاحب نے کیوں سی ایم کو اڈاپٹ کیا ہوا؟ ویسے میری مطلب ہے کہ وہ نہیں یہ آپ نے بڑی گہری بات کی. ازیوم کر رہا ہوں. اور محسن نقوی صاحب نے کیوں اڈاپٹ کیا ہوا؟ وہ اس لیے کہ جب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے محسن نقوی صاحب کے پاس ہی پہنچتے ہیں. کیوں جاتے ہیں ویسے؟ یہ میں بھی نوٹ کر رہی ہوں، اکثر اوقات ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں بھی مل کے بتاؤں، مجھے ابھی تک اس کا کوئی وہ گدڑ سینگی کا نہیں پتا. لیکن محسن نقوی صاحب ایک سرٹن، آپ لوگ بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کابینہ کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. نہیں، ہمارے تو بھائی ہے. محسن نقوی آپ کے گورنمنٹ کا حصہ ہے اور آپ کے باقاعدہ انٹیریئر منسٹر ہیں. بھائی نہیں، انٹیریئر منسٹر تو ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا پی ایم ایل این والے کیا کہتے ہیں، ایون جاوید لطیف صاحب کیا فرماتے ہیں. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا گورنر صاحب؟ میرا ہر کسی سے تعلق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرا بھائی ہے. تو محسن نقوی صاحب یہ مسئلہ سالو کرا دیں گے؟ نہیں سالو نہیں، کیونکہ وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں. ہمارے صوبائی حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں. 2017 سے بنا رہے ہیں، آج تک نہیں بنا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے ملک دشمن کے جو ہے انڈیا، وہاں سے کس نے ٹویٹ کی تھی اور اسے کہا تھا دس از ناٹ اے فارسٹ، دس از کرکٹ گراؤنڈ آف کیپٹل آف کے پی پشاور. اور یہ میں نے ٹویٹ دیکھی، اس کے بعد میں وہاں پہ وزٹ کیا، میں گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ 2017 سے کام شروع ہے ریکنسٹرکشن کا، اور مجھے امید نہیں لگ رہی کہ اس سال بھی وہ کمپلیٹ ہوگا. اچھا چلیں سر، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ امید ایک اور سائٹ پر کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بجٹ کے اوپر معاملے گڑبڑ ہیں. اسپیشلی شازیہ مری صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ پیپلز پارٹی بجٹ، یہ سارا اس سارے حصے کا بیسک ٹول جو تھا وہ آپس کی ڈسکشن تھی، آپس کی بات چیت تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کو کولیجن کا حصہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن کولیجن کے حصے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. کیا شکایتوں کی کوئی لسٹ نہیں آئی گورنر صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ آپ کو دیں تھی لسٹ؟ کسی کو تو دیں، عوام کو دیں نا، ہمارے ذریعے عوام کو دے دیں. دیکھیں کولیجن حکومت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کیونکہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، بٹ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں یہ تھا کہ لیڈرشپ کی طرف سے، کیونکہ میں اب زیادہ انفارم اس لیے نہیں ہوں کہ میں مجھے انفارمڈ آپ پورے ہیں، پشاور میں زیادہ ہوتا ہوں. ابھی تو اسلام آباد میں نا گورنر صاحب، آج اسلام آباد میں، آج بھی میں مطلب ہے کہ میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور میری
انرجی منسٹر اور ہمارے اے پی سی کے منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملا ہوں, بلاول صاحب سے میری ملاقات ہوئی, چیئرمین صاحب کے ساتھ. تو بس انفارمیشن آپ کو اور کدھر سے چاہیے؟ نہیں, اور ایشوز پہ بھی تھی. اب اس میں یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ کی وہ تھی کہ ہمیں اعتماد میں بجٹ بناتے ہوئے اتحادی حکومت نے ہمیں یا جو بھی باقی پارٹی کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں, پھر اور بھی کوئی ایسی چیزیں تھیں ہمارے جو پنجاب اور کے پی اور سندھ کے, ہمارے بلوچستان کے بھی ہمارے دوستوں کے ایشوز ہیں. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور اس کی ٹیم کے ساتھ. آج بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں, تو مجھے چیزیں بہتری کی طرف جو ہیں وہ جلدی. دیکھیں, ڈائلاگس بیٹھنے سے, کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے سے چیزیں حل ہوتی ہیں, تو ہوپ فلی بہتر ہونی چاہیے. لیکن حنیف عباسی صاحب نے اس بات پہ یہ جو یہ شکوہ ہے نا کہ بجٹ بناتے ہوئے ہمیں حصہ نہیں بنایا گیا, انفارم نہیں کیا گیا, باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر بجٹ ساتھ بیٹھ کر بنوایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہو سکتا. نہیں, میرے خیال میں جو کل بلاول صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ اور ان کی ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے, تو انہی ممبران سے اگر آپ اس چیز کا جائزہ یا بیان لے لیجیے تو بہتر ہوگا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں, آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. پتہ ہے مجھے, ویسے آپ کے پاس انفارمیشن تو اچھی خاصی ہے, بس یہ بتا دیجیے گا معاملہ حل کب ہو رہا ہے, مطلب ریزولوشن کی طرف ہے یا اسٹینڈ آف؟ پالیٹکس دیکھیں, پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے اتحادی کبھی آپ کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں, کبھی دوری ہوتے ہیں, مختلف ایشوز ہیں. آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے, پی ایم ایل این کا دوسرا منشور ہے, باقی جماعتوں کے اپنے منشور ہیں, نظریات بھی چیزیں ہیں. تو اس میں آپ کولیجن میں ہیں, تو کولیجن میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, آسانیاں بھی ہوتی ہیں, کمیونیکیشن ہونی چاہیے. گیپ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ کل کی میٹنگ کے بعد اور آج کی میٹنگ کے بعد کچھ نہ کچھ معاملات حل ہوئے ہیں. میں تو کل تک اچھی خبر آ جائے گی. میرے پاس تو یہ کام خواب دیکھنے والا اور تعویذوں والا نہیں ہے کہ میں بتا سکوں.